عمران خان صاحب اور سائفر باجوہ یہ ایسے ورڈز ہیں جو کافی زیادہ اس وقت نیوز میں پاپولر ہوئے ہیں، اور ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ اگر سائفر والی کنٹروورسی ثابت ہو جاتی ہے تو عمران خان صاحب کو 14 سال سزا بھی ہو سکتی ہے جیل کی. تو اس بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ دیکھیے، وہ کہتے ہیں جو چاہے آپ کا حسن کرشمہ ساز کرے، تو وہ بادشاہ سلامت ہیں. انہوں نے ابھی تک جو کہانی بنائی ہے وہ بکی ہے، جو فلم بنائی وہ چلی ہے. آپ پسند کریں یا نہ کریں، میں کروں یا نہ. خلق خدا کو ہمیں شرم آنی چاہیے. جو میں آپ کو ریپیٹڈلی کہتا ہوں، ہم لوگ جو کہتے ہیں کہ ہم صحافی ہیں، ہم ابھی تک اپنے لوگوں کو یہی نہیں بتا پائے کہ سائفر کیا ہوتا ہے. سیدھی سی بات ہے، سائفر ایک ایسی خط ہے، ایسا مراسلہ ہے جو آپ کا کسی ملک میں سفیر جب اس کے علم میں کوئی حساس بات آتی ہے جس کے بارے میں وہ چوکنا ہو جاتا ہے، تو وہ اس کو ایوریج یعنی ٹیلی فون پر بتانے کی بجائے، ای میل لکھنے کی بجائے، وہ اس کو خفیہ زبان میں ہیڈ آفس بھجواتا ہے کہ صاحب میری فلاں صاحب سے ملاقات ہوئی تھی، میں نے ملاقات کی تھی، یا وہ نازل ہوئے اور انہوں نے یہ کہا ہے صاحب، اور میں یہ ریڈ کرتا ہوں. آگے ان کی انٹرپریٹیشن ہوتی ہے، ان کی توجیہ ہوتی ہے. یہ ساری توجیہ ایک ایسی زبان میں لکھی گئی ہوتی ہے جو میرے اور آپ کے لیے جس کو پڑھنا ہی ناممکن ہے. اس کے لیے پورا سائفر ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے، ایک کوڈ ہوتا ہے، اور وہ کوڈ جو ہے وہ روزانہ کی بنیاد پہ بدلتا ہے. مثال کے طور پر اگر کبھی آپ کا ٹویٹر اکاؤنٹ وغیرہ آپ کو پاسورڈ بدلنا ہو تو وہ کہتا ہے جی ہم آپ کو ایک کوڈ بھیج رہے ہیں. تو آپ نے دیکھا ہوگا اس میں کوڈ آتا ہے XNNG بڑا اور پتہ نہیں آگے 11 اور پھر وہ فون نمبر جو آپ نے دیا ہوتا ہے اس پہ آ جاتا ہے. یہ اسی طرح آپ یہ دیکھیں کہ پورے 2 یا 3 صفحے اس طرح کے ہوتے ہیں. جب وہ ہیڈ کوارٹر موصول ہو جاتے ہیں تو پھر ایک اسپیشلائز ٹیم ہوتی ہے جو اس کو ڈی کوڈ کرتی ہے، ڈی کوڈ کر کے اس کو ٹرانسکرائب کرتی ہے، اور اس کی کاپیز جو ہیں سب سے پہلی جاتی ہے سیکرٹری خارجہ کو، وہ جو ٹرانسکرائب ہوا ہوتا ہے ڈی کوڈ ہو کے، وزیر خارجہ کو، وزیر اعظم کو، اور اب چونکہ وقت کے ساتھ ساتھ ہمارے ہاں عسکری اداروں کا بھی رول بڑھ رہا ہے تو آرمی چیف کو بھی اور DGISI کو بھی. بھیا یہ سیکرٹری خارجہ کے علاوہ باقی جتنے بھی لوگوں تک یہ کاپیز جاتی ہیں ان پہ یہ لازمی ہے کہ وہ ایدر آف دا 2 چیزیں کریں. یا تو وہ اس کو پڑھتے ہی تلف کر دیں اور اس تلفی کا شریڈ کرنے کا ریکارڈ موجود ہو کہ یہ صاحب نے دیکھا اور یہ ڈزن شریڈر میں ڈال دیا، یا نارملی یہ پریفر کیا جاتا ہے کہ آپ اس کو واپس بھجوا دیں کہ جی آپ کے علم میں آ گیا. ٹھیک. اور اوریجنل جو آیا ہوتا ہے کوڈ، اس کو اس دن کے کوڈ کے ساتھ منسلک کر کے اور اس کی ٹرانسکرپشن وہ فارن آفس کے سیفسٹ پاسبل ریکارڈ اور آرکائیو میں رکھ دی جاتی ہے. کلاسیفائڈ انفارمیشن ہے، ظاہر سی بات ہے. ٹھیک. اب ان کا کہنا یہ کہ تھا ہی کچھ نہیں تو پھر 2 دن اجلاس کیوں ہوئے، ہم نے ڈیماسک کیوں دیے؟ بھائی ہوئے کہ انہوں نے دراصل اس بات پہ خفگی کا اظہار کیا کہ جی ایک دن پہلے جب یوکرین پہ حملہ کرنے والا تھا پوتن تو آپ تو وہاں چلے گئے ان کے ساتھ جپیاں پپیاں ڈالنے. یہ کیا طریقہ ہے؟ آپ ہمارے دوست ہیں یا کیا ہے؟ تو فیصلہ ہوا کہ جی ٹھیک ہے، ان کو یہ بتایا جائے گا احتجاجی مراسلہ دماغ سے یہ ہوتا ہے کہ بھائی آپ کہتے ہیں صاحب آپ کون ہوتے ہیں کہ ہم چین جائیں، روس جائیں، جہاں مرضی جائیں. ٹھیک ہے نا بات. لیکن وہ یہ نہیں کہتے، وہ یہ کہتے ہیں جو انہوں نے کہانی بنائی وہ کہانی یہ تھی کہ انہوں نے کہا کہ اچھا اب ہم موصوف کو سزا دیں گے، چیئرمین تحریک انصاف سابق وزیر اعظم کو، کیونکہ انہوں نے ہمیں آنکھیں دکھانے کی کوشش کی، پاکستان کی خود مختاری کا ذکر کیا. ہا ہا ہا. اور یہاں جو اپوزیشن کے لوگ تھے نا یہ اتنے نکمے تھے، ان میں تو بیچاروں کو پتہ ہی نہیں تھا. کل سیاست میں آئے ہیں، آصف علی زرداری ہو گئے، مولانا فضل الرحمان ہو گئے، شہباز شریف ہو گئے، ان کو پتہ ہی نہیں کہ ایک آئین ہوتا ہے، آئین میں تحریک عدم اعتماد ہوتی ہے. بھائی اس ملک میں میری اپنے ہوش کے اندر محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کے خلاف سپٹمبر 1989 میں تحریک عدم اعتماد پیش ہوئی، ووٹ آف نو کانفیڈنس. ہاں، اپوزیشن جماعتوں نے یکجا ہو کر کمبائنڈ اپوزیشن پارٹیز ان دنوں کہلاتی تھی. سربراہ اس کے غلام اسد توئی مرحوم تھے. شوکت عزیز صاحب کے خلاف آئی ہے تحریک عدم اعتماد. وہ سیالکوٹ کے امیر حسین صاحب، ان کے خلاف تحریک عدم اعتماد آئی جب وہ اسپیکر تھے قومی اسمبلی کے. ابھی حالیہ تاریخ میں سینٹ کے جو چیئرمین تھے صادق سنجرانی صاحب، آپ کو یاد ہوگا، ان کے خلاف بھی آئی تھی، اور جس پہ اپوزیشن ہکا بکا رہ گئی تھی کہ
کہ اس سنجرانی صاحب کے خلاف 63 آدمی کھڑے ہوئے تھے، لیکن جب بیلٹ داغنے گئے تو بہت سارے لوگوں کے ایمان جاگ گئے اور انہوں نے ان کی حمایت میں ووٹ ڈال دیا وغیرہ وغیرہ۔ لیکن آپ کو داد دینی پڑے گی سابق وزیر اعظم صاحب کی، وہی میں آپ کو کہتا ہوں کہ جو چاہے آپ کا حسن کرشمہ ساز کرے۔ انہوں نے کہانی یہ بنائی کہ انہوں نے ان جاہل سیاسی امور کے بارے میں قطعی یعنی کہ اناڑی لوگوں کو یہ کہا کہ ارے بھائی تم لوگ ایسا کرو کہ اکٹھے ہو کر نا اس کے خلاف تحریک اعتماد پیش کرو۔ اسی لیے پھر یہ کہ امپورٹڈ حکومت، اور وہ امپورٹڈ حکومت کا تانا چلا۔ انہوں نے اسی کی بنیاد پر رجیم چینج کا نعرہ بلند کیا، Absolutely وہ not. نعرہ چلا، ایبسولوٹلی ناٹ چلا۔ حقیقی آزادی کی جنگ چلی تو ان کا سیزن لگ گیا۔ جب وہ کچھ دن گزر گئے تو انہیں احساس ہوا کہ نہیں یار یہ مستقل ناراضگی، اور خاص طور پر بھئی بہت فنڈنگ آتی ہے وہاں سے، تو انہوں نے اسٹیٹمنٹ چینج کرنے کا سوچ لیا کچھ انہوں نے ٹائم کہا بعد۔ کہ بھئی اب ذرا بدلے کہانی، کیونکہ خاص طور پر ان کے جو وہاں پہ لوگ ہیں ان کو تو پھر مسئلہ ہوتا نا کہ اگر یہ فرض کریں وہاں سے ان کو ریگولرلی فنڈز بھیج رہے ہوتے تو وہ کہتے کہ صاحب ایک طرح تو وہ ہمارے خلاف وہ اینٹی امریکن ایکٹیویٹیز ایک باقاعدہ ایک لا ہے امریکہ کا۔ فرض کریں آپ جب امریکہ کا ویزا لینے جائیں نا تو خدا کے لیے ذرا فارم دیکھیے گا، اس میں کبھی آپ کو ہوگا کہ ویئر یو ایور انوالوڈ ان اینٹی امریکن ایکٹیویٹیز۔ میں بھی اس پہ ہمیشہ کہتا ہوں نو، 2 نمبری، حالانکہ میں امریکی سامراج مرد آباد کے نعرے بچپن میں لگا تھا، 2 نمبریاں تو ظاہر ہوتی، خیر وہ کہنے کی باتیں ہوتی ہیں۔ اینی وے، تو اب وہ یہ فرماتے ہیں کہ نہیں وہ سائفر اصل میں انہوں نے باجوہ صاحب کو لکھا تھا۔ ارے بھائی اس ملک کا جو جی ایچ کیو ہے اس کے پینٹاگون کے ساتھ گہرے تعلقات، ماہی وے محبتاں سچیاں نے، یہ 1950 کی دہائی سے ہیں۔ پاکستان جو ہے وہ باقاعدہ یو این سینٹ کام، یونائٹڈ اسٹیٹس سینٹرل کمانڈ کا حصہ ہے، ایک اہم ترین۔ اور آپ کو یاد ہوگا یہاں پہ یو ایس وہ اس کے سینٹ کام کا سربراہ جب چاہے وہ اپنا جہاز لے کر یہاں اندر آتا ہے۔ فرض کریں کہ اس کو اگر باجوہ صاحب کو کہتا کہ ہٹاؤ یار انہیں، تو ایک تو انہیں جہاز بھی بھیجنے کی کیا ضرورت تھی؟ کیا امریکہ کا اب سیکیور فون نہیں رہا؟ کیا ہمارے جی ایچ کیو میں سیکیور فون نہیں رہا؟ اس کے لیے سائفر بھیجنے کی کیا ضرورت ہے؟ لیکن بہرحال یہ بھی میرا خیال ہے چل جائے گی۔ لیکن اگین اس میں پرابلم یہ ہوگا کہ آپ ایک کہانی میں کنسسٹنٹ نہیں ہے۔ لوگ اب اس کو دیکھیے نا، یا تو پھر اگر آپ واقعی امریکہ کے اتنے سخت خلاف ہو گئے تھے، ایبسولوٹلی ناٹ ہو گیا تھا، تو آپ کی محبت میں پھر یہ ظلم خلیل ذات کیوں مر رہے تھے اتنا؟ بھائی رابن رافل کے دل میں بھی، آپ کے دل میں کافی ہمدردی، پھر وہ امریکی کچھ کانگریس مین وغیرہ، تو یہ ایسی میرا اپنا بھی خیال ہے کہ یہ سائفر کے بارے میں ان کی قانونی مشکلات میں یقیناً اضافہ ہوگا۔ لیکن مجھے یہ خدشہ ہے، آئی کین بی رانگ، کہ اس سے کہیں زیادہ ان کے لیے فوری طور پر خطرے کی جو گھنٹی ہے وہ یہ توشہ خانہ کیس ہے۔ آپ کو لگتا ہے سائفر سے بھی زیادہ توشہ خانہ ان کے لیے ثابت ہو سکتا ہے؟ میں کہہ رہا ہوں بس فوری بنیادوں پہ۔ میرا اپنا خیال ہے کہ اگلے ہفتے کسی بھی وقت جو ہے ان کے خلاف اس میں یہ میرا خدشہ ہے، خدشہ ہے، خدشہ ہے، خدشہ ہے، فیئر، ڈر۔ تو وہ میرا خیال ہے کہ وقتی طور پر یا فوری طور پر ان دا امیڈیٹ کانٹیکسٹ غالباً وہ زیادہ خطرے ہیں، اور لانگ ٹرم میں ظاہر ہے یہ سائفر کہانی تو ہے ہی ہے۔ اور اگر یہ چیز ثابت ہو جاتی ہے کہ سائفر والی ساری چیز پلانٹڈ تھی، تو یہ تو آبویسلی عمران خان صاحب کے پھر خلاف ہی جاتی ہے۔ نہیں، اس میں ان کو جو دیکھیے ہمارے ہاں بہت کچھ ہوتا رہا ہے، اب اس کے بارے میں کیا کہا جا سکتا ہے۔ اصل جو حقیقت جو ایک بات ہے نا جو ہو رہا ہے کہ جی وہ جو کاپی ان کو دکھائی گئی وہ غائب ہو گئی۔ تو دیکھیے امریکی صدر ٹرمپ، اس پہ بھی یہی تھا نا کہ وہ کچھ دستاویزات ان کو چاہیے تھا کہ وہ ریکارڈ میں رہتی، وہ اپنے گھر لے گئے اور چھپا دی انہوں نے، جس کے وہ مجاز نہیں تھے۔ وہ الزام کیونکہ انہوں نے غالباً ایک ٹی وی انٹرویو میں اس کا یہ رہا، وہ بدعین سے غائب ہو گئی تھی، اور اس میں اگر اعظم خان صاحب عدالت میں جا کر بھی اس اسٹیٹمنٹ کو اون کر لیتے ہیں، ورنہ 164 کے بیان کا اکثر یہ ہوتا ہے کہ آپ عدالت میں جا کر کہہ سکتے ہیں کہ صاحب میری جو زندگی آزاد میں کی ہوئی تھی میں کیا کرتا، تو میں نے اپنی جان بچانے کی خاطر جو انہوں نے کہا مجھے لکھ دیا۔ اگر فرض کریں کہ
جب عدالتی کارروائی شروع ہوتی ہے تو اعظم خان مرد کلندر کی طرح کھڑے ہو کے کہتے ہیں کہ کون سا بیان، میں نے تو یہ بیان مجھ سے زبردستی لکھوایا گیا تھا، تو حالات مختلف بھی ہو سکتے ہیں، لیکن حتیٰ کہ اعظم خان جو ہیں وہ اپنے بیان سے مکر بھی جائیں یا وہ اس کو اون نہ کریں، وہ یہ کہیں گے جی یہ تو زور زبردستی ہوا ہے، تو یہ سوال اپنی جگہ موجود رہے گا کہ جی وہ کاپی کہاں ہے جو آپ نے دیکھی تھی. I hope you got the point. That is quite a serious issue if you ask me. That is the real question. ہاں that is the question. تو دیکھیں کیا ہوتا ہے، لیکن یہ کہ رونق لگی رہے گی. رونق تو ہر وقت لگی رہتی ہے. کوئی نہ کوئی وہ ہے نا احمد فراز کا کہ ہم نہ ہوتے تو کسی اور کے چرچے ہوتے، خلقت شہر تو کہنے کو فسانے مانگے.